مرد بھی ہیں. اس لیے یہ قرآن حکیم کی اس سورہ النساء ورس نمبر 32 کی تفسیر نہیں، تفہیم ہے سیدھی سیدھی. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ مردوں کے لیے وہ جتنا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں، جتنا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی وہ جد و جہد کرتے ہیں، جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، جتنی وہ کوشش کرتے ہیں، جتنی وہ محنت کرتے ہیں، جتنی وہ لگن، جتنی وہ کمٹمنٹ دکھاتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی یہ سارا کچھ ہے. اس لیے there is absolutely no gender discrimination. مضمون آگے بڑھاتے ہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور ارشاد فرمایا جس میں سے ایک نقطہ نکلتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آگے ایک اور بڑا باریک نقطہ ایک اور جگہ آیا آج کی ریسرچ میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. But ask Allah of his bounty, for Allah hath full knowledge of all things. دیکھیے اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ رزق میں یا کچھ چیزوں میں کسی پہ میں نے فضیلت دے دی، اس کا حسد نہ کرو، لیکن ساتھ یہ کہا لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. الفاظ کیا ہیں؟ وَسَأْلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کی مہربانی کی طلب کرتے رہو. یہاں یہ ایک دفعہ سوال مجھے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کیا تھا، میں نے جہاں اس کا جواب دیا تھا، آج وہ خاص جگہ آ گئی جہاں یہ جواب پھر متعلقہ ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوشش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لکھی ہوئی تقدیر پہ صرف تکیہ کرنا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے، سو جانا چاہیے، جنگل بیابان کا رخ کرنا چاہیے کہ مالک وہاں اس نے خود کہا ہوا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کا میں رزق دیتا ہوں. اس لیے سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں ایکسلنس حاصل کرنے کی، آگے بڑھنے کی کچھ شرائط ہیں، ترقی کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور منزل پانے کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے فی الحال متعلقہ بات کروں گا. ایک شرط یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو. یہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ خیر الرازقین ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس لیے جب قادر مطلق کو اس کی قدرت میں سے آپ اپنا حصہ مانگتے ہیں تو آپ سمندر میں سے ایک قطرہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کائنات میں سے ایک ذرہ مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ خزانوں میں سے you are asking just for one penny. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کے مایوسی پھیلانے والوں کے لیے کہہ دیا کہ جو تقسیم بظاہر تمہیں نظر آتی ہے، تم چاہو تو خدا سوال کے ذریعے اس کو ختم کر سکتا ہے، خدا اس تقسیم کو پاٹ سکتا ہے، خدا اس تقسیم کی خلیج کو بھی دور کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ عورت ہو یا مرد محنت کرو، اور شرط کیا ہے؟ عورت ہو یا مرد سوال کرو. آپ اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت غریب والدین کا بچہ محلے میں کبھی شہر میں سب سے امیر آدمی بنا ہوا ہوتا ہے. اینڈ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل، کہ جو اس کی مہربانیوں کی قدر نہیں کرتے. آگے اس نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہی از فل آف نالج آف ایوری تھنگ. جو پھر ان مہربانیوں کو سنبھال نہیں رکھ سکتے، وہ ریت کی مٹھی ان کی دولت، ان کے وسائل، ان کا علم، ان کا تجربہ، ان کی عزت، ان کی شہرت ثابت ہوتی ہے. وہ نکلتی رہتی ہے، ان کو نظر نہیں آتی. مٹھی کھولتے ہیں، مٹھی خالی ہے، اس میں کچھ نہیں. ایک پہلو یہ جو معاشرتی درجہ بندی کا صرف ایک پہلو قرآن حکیم میں آیا، اس کی بابت میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا پہلو جو آیا وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورس نمبر 95 سورہ النساء، ورس نمبر 95 سورہ النساء. اور جو میں نے پروفیسر صاحب کا آغاز میں ذکر کیا تھا، مجھے یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہربانی کر کے جو آپ کو سمجھ آتا ہے، جو آپ سنتے ہیں، ان کو ضرور لکھا کریں، نوٹ کر کے. اس کو نوٹ کرنے سے آپ کو یاد بھی رہتا ہے. یہاں جو لوگ لکھتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، باہر بھی جو لکھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. جو نہیں لکھ سکتے وہ آپ لکھنا شروع کریں، اور اس لکھے ہوئے کو آپ آگے پہنچائیے. پھر کھول کے قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ دیکھیے کہ جو لکھا ہوا میں نے بیان کیا وہ وہاں موجود ہے، اس کو پھر آپ آگے پھیلا سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے اور پھیلانے والے، ان کو پریویلیجڈ لوگ اللہ رب العزت نے کہا ہے. یہاں سورہ النساء ورس نمبر 95 میں ایک کانسیپٹ آیا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، not equal are those believers who sit at home except those who are disabled
and those who strive and fight in the cause of Allah with their goods and their persons. جو معاشرتی درجہ بندی ہے اب اس کے ساتھ مذہبی درجہ بندی کی طرف قرآن حکیم لے کے جاتا ہے مضمون کو، اور وہ جو درجہ بندی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ النساء ورس نمبر 95 میں کہ وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کس کے برابر نہیں ہیں؟ ان کے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسرا، سوائے ان کے جو ڈسیبلڈ ہیں، اس قابل نہیں ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، توانائی نہیں ہے، عمر کم ہے، بینائی نہیں ہے، اعضاء میں حرکت نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، چلنے پھرنے سے، دیکھنے سننے سے معذور ہیں، ان کی ایک ایکسیپشن ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک باریک بات ہے، یہ سفید چھڑی کا جو دن ہے اس کی عمر بھی کوئی بہت پرانی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جن کو کسی چیز میں تھوڑا ایک میں پیچھے رکھ دیتے ہیں ان میں اہلیت بڑی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں اہلیت بڑی ہوتی ہے، ان میں صلاحیت بڑی ہوتی ہے، ان پہ مہربانیاں بھی اللہ رب العزت کی ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی ایک نعمت سے وہ بظاہر محروم ہو کے کوئی شخص معذور ہو گیا تو وہ اللہ رب العزت کا ایک پسندیدہ شخص ہو گیا۔ کیسے؟ جب میں اب تشریح کروں گا اس مضمون کی آپ کو سمجھ آئے گا اور کھلے گی بات۔ کیسے؟ پہلی بات کہ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے اوپر ان کو فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ایک، اور جہاد میں سے کسی کو ایکسپشن نہیں ہے کہ اگر خدا پکارے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ کی حرمت پکارے، آپ کو قرآن پکارے، آپ کو اسلام پکارے، آپ کو وطن پکارے، آپ کو پاکستان پکارے، آپ کو سرزمین پکارے، آپ کو اپنی قوم پکارے، سرحد کی حفاظت کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے، جہاد کے لیے، جب آپ کو پکارے تو پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو جہاد کے لیے نکلیں گے، اور جو بیٹھے رہیں گے وہ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ دیکھیے کہ یہ پریولیج جو آج ڈس ایبلڈ لاز بن رہے ہیں دنیا کے اندر کہ پارکنگ لاٹ کے اندر گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے گنجائش ہونی چاہیے معذور کے لیے، ہسپتالوں کے اندر گنجائش ہونی چاہیے معذور کے لیے، جو اسپیشل لوگ ہیں ان کا کوٹا ہونا چاہیے، سرکاری ملازمتوں کے اندر ان کو ملنا چاہیے، بہت شکایت ہے کہ ان کو نہیں ملتا، اللہ کرے آج کے بعد پورا ملنا شروع ہو جائے، اور ان کو پریولیج دے کے جس طرح سفید چھڑی آئے گاڑی روک لیجئے، ہاتھ آگے بڑھائیے، معذور بزرگ آ جائے آپ جگہ دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پریولیج لوگ کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل لوگ کہا ہے۔ اس لیے یہ جو معذور لوگوں کو جن کو کوئی جسمانی یا ذہنی عذر ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہے یا وہ کسی بیماری میں اور معذوری میں اور کسی کمی کا وہ شکار اگر کسی ایک پہلو سے رہ گئے تو ان کو ہم نے اسپیشل لوگ نہیں کہا، کسی دنیاوی قانون نے پہلے اسپیشل لوگ نہیں کہا، کسی مغربی فلاسفر نے یا کسی مشرقی مفکر نے ان کو پہلے اسپیشل لوگ نہیں کہا۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے اسپیشل لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ ہیں، ان کو تو جہاد میں بھی ایگزمپشن ہے، وہ بیٹھے رہیں کوئی بات نہیں، وہ کچھ نہ کریں کوئی بات نہیں۔ ایک اب اس کا اگلا پیرا جو ہے وہ آپ کو ایک اور پہلو کی طرف لے کے جاتا ہے، and those who strive and fight in the cause of Allah with their goods and with their persons. جہاد جوہد سے نکلا ہے، اور جہاد ایک بلیور جو ہے، مسلمان جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی حکمت عطا کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی جس کو اہلیت اور توفیق اور موقع جس نے دے دیا، اس کے لیے جہاد کیا ہے؟ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ اس میں تمہارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ ایک چھوٹی سی میں سوچنے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
ضابطہ حیات